السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو آل؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اٹس یونٹ نمبر 7 آف یور ٹیکسٹ بک اینڈ پیج نمبر 69 اینڈ دا اسٹوری نیم از بہلول. یہ ایک انسان کی اسٹوری ہے. تو اس کا نام ہے بہلول، اور اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے ہم پہلے پری ریڈنگ کا سیکشن پڑھیں گے، جیسا کہ آپ کے پیج پہ نظر آ رہا ہے. اپنی ریڈنگ بک میرے ساتھ ساتھ اوپن کریں اور اس کو ساتھ ساتھ چیک کریں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. واٹ از فوڈ پوائزننگ؟ فوڈ پوائزننگ کیا ہوتی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک آر دا ریزنس فار فوڈ پوائزننگ، اور فوڈ پوائزننگ کی کیا وجوہات ہیں. تو ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. مارننگ کافی از آلویز سروڈ ٹو می آن دا ورانڈا اوور لکنگ دا اسٹیٹ. جو ورانڈا کہتے ہیں، جو ہمارے رومس کے آگے ایک اسپیس بنائی ہوتی ہے، اوپن اسپیس سٹنگ کے لیے، اس کو ورانڈا بولتے ہیں، جس کو کوریڈور بھی ہم لوگ بولتے ہیں. تو مارننگ کافی جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ صبح کی جو کافی تھی وہ ہمیشہ مجھے وہیں دی جاتی تھی، جو کہ گھر کے اندر ورانڈا تھا ہمارا، باہر اوور لکنگ نظر آتا تھا. اٹ از اے جوائے ٹو لک آؤٹ ایوری مارننگ، کہ بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا تھا کہ ہر صبح میں باہر بیٹھوں یا باہر دیکھوں. اینڈ واچ دا سن شائن گریجولی اسپریڈ اکراس دا سلوپس، کہ کیسے وہ جو تھا. اینڈ ٹو سپ مائی اون کافی سرو ٹو می بائی بہلول، کہ وہ ایک جو ہے جس کی اسٹوری ہے وہ بتا رہا ہے کہ مجھے بہت اچھا صبح صبح لگتا تھا کہ میں باہر بیٹھوں اور دیکھوں، اور کیسے سورج کو آہستہ گریجولی کہتے ہیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا دیکھوں، اور جیسے وہ افق سے اوپر آتا ہے. اور اینڈ ٹو سپ مائی اون کافی، اور میں اپنے جو ہے کافی کو ایک ایک گھونٹ کر کے پیوں، جو کہ بہلول مجھے دیتا تھا. بہلول ہیز بین ود مائی فیملی اے لانگ ٹائم اگو ناؤ، کہ اب سے بہت سال پہلے، بہت لمبا ٹائم سے ہمارے جو ہے بہلول ہماری فیملی کے ساتھ رہ چکا ہے. اینڈ لائف وڈ ناٹ بی دا سیم وداؤٹ ہم، اور اس کے بغیر جو لائف اچھی نہیں لگتی، زندگی صحیح نہیں ہے. ہی کیم ٹو ورک فار دا فیملی وین آئی واز اے ٹین ایجر. میں بہت چھوٹا تھا جب وہ ہمارے گھر کے کام، گھر والوں کے لیے کام کرنے آیا. ہی ڈز ناٹ گیٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اینی تھنگ، وہ کسی چیز کے لیے خوش نہیں ہوتا تھا. ہی از آلویز کام، وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا. ہی سیلڈم اسمائلز، وہ کبھی کبھار مسکراتا تھا. اور شوز ہز فیلنگس، اور اپنی خوشیوں، اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا، اپنے جو اس کی فیلنگس ہوتی تھیں ان کا اظہار کرتا تھا. اینڈ ہی از اے ونڈرفل کوک، اور بہت اچھا کھانا بنانے والا کوک تھا. لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دا اونلی اوکیزن وین آئی واز اینگری ٹو ہیم. اب میں آپ کو اسی ایک موقع کے معاملے میں بتاتا ہوں کہ جب میں مجھے اس پہ غصہ آیا، جب میں اس پہ ناراض ہوا. لیٹ ون آفٹرنون، ایک سپہر، دا ایریا کاؤنسلر، جو اس ایریا کا کاؤنسلر تھا، اینڈ ہز وائف، اور اس کی بیوی، کالڈ ٹو سی می، ان کو بلایا گیا کہ وہ مجھ سے ملے. دے میڈ نو سائن آف وانٹنگ ٹو لیو، انہوں نے جاتے ہوئے کوئی اشارہ نہ کیا. بٹ سیٹ اینڈ ٹاک ایز دا ڈسک ٹرنڈ انٹو رائٹ. اور دے میڈ نو سائن آف وانٹنگ، کہ جو ٹو لیو، کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے. ان کے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتے. اور باتیں کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ ٹو لیو بٹ سیٹ، لیکن بیٹھ گئے اور باتیں کرتے ہوئے. ڈسٹ ٹرنڈ ٹائپ جو تھا، شام کا ٹائم وہ رات میں بدل گیا. آئی تھاٹ آئی ہیڈ بیٹر آفر دیم سم سپر، کہ مجھے خیال آیا کہ یہ بہتر ہوگا کہ میں ان کو رات کے کھانے کے لیے آفر کروں، ان کو پیشکش کروں. بٹ آئی ڈاؤٹڈ ویدر وی ہیڈ اینی تھنگ سوٹیبل ان دا پینٹری. پینٹری کہتے ہیں جو اسپیس ہوتی ہے نا کچن کے ساتھ، کہ ہمارا جیسے اسٹور ہوتا ہے جس میں ہم اپنا کھانے پینے کا سامان اسٹور کرتے ہیں، اس کو پینٹری بولتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میرا خیال نہیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، یا میرا خیال نہیں تھا، کہ کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمارے جو پینٹری ہے یا اسٹور ہے اس میں کچھ کھانے کے لیے کچھ اچھی چیزیں ان کو آفر کرنے کے لیے ہیں کہ نہیں. آئی ایکسکیوزڈ مائی سیلف اینڈ وینٹ انٹو دا کچن. میں نے ان سے تھوڑی معذرت کی اور کچن میں گیا. بہلول، آئی سیڈ، میں نے کہا بہلول، وٹ ڈو وی ہیو ٹو سپر، ہمارے رات کے کھانے کے لیے کیا ہے. لیفٹ اوور فوڈ فرام لنچ، کہ وہ کہتا ہے میڈم، ہی رپلائڈ، وہ کہتا ہے کہ میڈم جو ہے دوپہر کا کھانا ہے، بچا ہوا کھانا. اینڈ دین ایکسپلین فردر، اس کے آگے مزید بیان کرنے لگ گیا. ٹمارو از مارکیٹ ڈے، کل کو ہمارا بازار جانے کا دن ہے. نو فوڈ ان دا ہاؤس ٹوڈے،
میڈم آج کھانے میں گھر میں کھانے کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. وٹ آر وی گوئنگ ٹو گیو دا گیسٹ؟ ہم مہمانوں کو کیا دینے جا رہے ہیں؟ آئی آسکڈ میں نے پوچھا. بہلول اسٹارٹیڈ ایٹ می بلینکلی، اور وہ جو تھا وہ میری طرف خالی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گیا. جو تھا بہلول. ان دا پینٹری کبرڈ، کھانے کی جو اسٹور کی جو کبرڈ تھی، آئی فاؤنڈ این اولڈ ٹن وداؤٹ اے لیبل. کہ میں نے ایک ٹین جو تھا، جیسے ٹینڈ فوڈ ہوتے ہیں نا، وہاں میں نے ایک ٹین پایا جس کے اوپر کوئی لیبل نہیں تھا. وٹ از دس؟ بہلول یہ کیا ہے؟ آئی آسکڈ میں نے پوچھا. نو لیبل میڈم، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا. آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. کیم دا بریف رپلائی، اس نے جلدی سے جواب دیا. اوپن اٹ اینڈ سی، کھولو اس کو اور دیکھو. وی شیل ہیو اٹ فار سپر، ہم اس کو کھانے کے لیے، رات کے کھانے کے لیے لیں گے. بٹ گیو سم ٹو دا چکنس فرسٹ، لیکن سب سے پہلے مرغیوں کو کچھ کھانے کے لیے دے دو. اف دے آل آر رائٹ، سب وہ صحیح رہیں گی، دین وی شیل نو دا فوڈ ہیز ناٹ گون بیڈ. تبھی اگر وہ صحیح رہیں گی تو ہم تبھی اس کا یقین ہوگا ہمیں کہ ہمارا کھانا بھی جو ہے وہ برا نہیں ہے. یعنی کہ وہ ان مرغیوں کو پہلے میں بھی پالتے ہوں گے اور پھر ان کو کھاتے ہوں گے. تو نیکسٹ پیج پہ ہم لوگ آتے ہیں کہ ہمارے نیکسٹ پیج پہ ریڈنگ میں کیا ہے. بہلول نوڈیڈ، بہلول نے سر ہلایا. اینڈ وینٹ اباؤٹ ہز بزنس، اپنے کام میں لگ گیا. ریممبر ٹو ٹیل می امیجیٹلی اف اینی تھنگ ہیپنس ٹو دا چکن، اور اس نے مجھے یاد کرنا جو ہے، ریممبر ٹو ٹیل می، اور یہ یاد رکھا اس نے فوری طور پہ کہ اف اینی تھنگ ہیپنس ٹو چکن. آئی سیڈ، میں نے کہا کہ اگر مرغیوں کو کچھ ہو گیا تو مجھے بتا دینا. اینڈ ریٹرنڈ ٹو انٹرٹین مائی گیسٹ، اور واپس آ کے میرے مہمانوں کو انٹرٹین کرو، یعنی کہ مے بی ان کے کچھ کھانے پینے کا، وہ کہہ رہا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ دو. دا کاؤنسلر اینڈ ہز وائف ور لکنگ آؤٹ اوور دا پلانٹیشن، اور جو کاؤنسلر اور اس کی بیوی تھی وہ باہر جو پودے اس نے لگائے ہوئے تھے میم نے اپنے گھر میں، اس کے بارے میں وہ دیکھنے لگے. نائس کراپ آف بینس دس ایئر، اس سال جو ہے بینس کی فصل وہ اچھی ہوئی ہے. سیٹ دا کاؤنسلر نے کہا. آئی ہوپ سو، میرا بھی یہی خیال ہے. آئی ریمارک، میں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. ٹائمز ہیو بین اے لٹل ہارڈ، کہ وقت گزارنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وی ٹاکڈ اباؤٹ دس، اور میں نے اس کے بارے میں بات کی. اینڈ دین اور اس کے بارے میں کبھی اس چیز کے، یعنی اس نے وقت گزارنے کے لیے کاؤنسلر سے کبھی اس چیز کے بارے میں بات کی، کبھی اس چیز کے بارے میں. دین بہلول اپیئرڈ، اور تب اچانک جو بہلول تھا وہ آیا. اینڈ سمنڈ آس فار سپر، اور اس نے مجھے کھانے کے لیے ہم لوگوں کو انوائٹ کر لیا. ڈو جوائن می فار اے لٹل سپر، آئی سیڈ ٹو مائی گیسٹ، میں نے اپنے مہمانوں کو کہا آئیں اور میرے ساتھ جو ہے وہ رات کا کھانا انجوائے کریں، اس میرے ساتھ حصہ لیں. گڈنس گریشیس ایکسکلیم ٹو دا، جو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی. جو ہے اس نے اس کا کاؤنسلر اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. از دیٹ دا ٹائم، کیا یہ ٹائم ہے؟ آئی ایم سوری وی مسٹ گو، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں جانا چاہیے. ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں. آئی سیڈ، میں نے کہا. پلیز ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ بیفور یو گو، پلیز جانے سے پہلے کچھ کھا لیں. دے فالوڈ می ان ٹو دا ڈائننگ روم، وہ میرے پیچھے جو کرتے ہوئے ڈائننگ روم میں جو کھانے کا روم تھا اس میں آ گئے. وی سیٹ اراؤنڈ ٹیبل، ہم ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ گئے. بہلول سرو دا میل، بہلول نے کھانے کا جو ہے وہ کھانا لگایا. اینڈ دین ہاورڈ اباؤٹ، اور تب ہم لوگوں نے اس کو لسن ٹو دا کنورسیشن. اینڈ دین ہاورڈ اباؤٹ ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں جو ہے اس کو ہم لوگوں نے چیک کیا، اور لسن ٹو دا کنورسیشن، کھانا جو ہے اور بات چیت کرنا، جو سنی. ہیو یو فیڈ دا چکن، کیا تم نے مرغیوں کو کھانا کھلا دیا ہے بہلول؟ آئی آسک بیفور وی اسٹارٹ ایٹنگ، میں نے کھانا شروع کرنے سے بہلول سے پوچھ لیا. یس میڈم، ہی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا. اینڈ دین ہریڈ آؤٹ آف دا روم، اور جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا. ہی از گون ٹو سی اف دا چکن آر اسٹل الائیو، وہ دیکھنے چلا گیا کہ ابھی تک مرغیاں زندہ ہیں. آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف اینڈ ٹکڈ ان ٹو دا فوڈ، وہ کہتا ہے کہ آئی تھاٹ مائی سیلف، میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ جو ان کو کھانا دیا گیا اس کے بعد کیا مرغیاں ابھی تک زندہ ہیں. وی آر ہیونگ اے پلیزنٹ چیٹ آفٹر آر میل، ہم اپنے کھانے کے بعد کچھ اچھی بات چیت کریں گے. وین بہلول برسٹ ان ٹو دا روم، جب بہلول نے اچانک کمرے میں آیا. میڈم دا چکنز ویلڈ، بہلول کہتا ہے کہ مرغیاں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. واٹس دا میٹر، کیا ہوا ہے؟ واٹس اباؤٹ دا چکن، مرغیوں کو کیا ہوا ہے؟ سیڈ وتھ سم الارم، میں نے بھی اسی طرح چونکتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا ہے مرغیوں کو. آئی لکڈ
at the empty plates and stood up glancing nervously at my guest. میں نے اپنے مہمانوں کی خالی پلیٹس دیکھیں اور کھڑا ہو گیا اور ان کی خالی پلیٹس پہ نظر ڈالی. they are dead میڈم, وہ مر گئی ہیں. cried the cook, جو ہے ہمارا بہلول کک ہے وہ چلایا, wringing his hands, اپنے ہاتھوں کو ایسے لہراتے ہوئے. dead what, all of them, مر گئی ہیں, کیا ہوا ان سب کو؟ I asked, میں نے پوچھا. all of them dead میڈم, سب مر گئی ہیں. sobbed بہلول بہت افسردہ ہو گیا. and hurried out of the room, جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا. I turned to my guest, میں اپنے گیسٹ کی طرف مڑا. I am afraid we have a problem, مجھے خوف ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. I explained, میں نے وضاحت کی. the cook fed some of our food to the chickens, لگتا ہے کہ جو کک ہے اس نے ہمارا کھانا مرغیوں کو ڈال دیا ہے. they have all dead, اور وہ مر گئی ہیں. I shall have to call for a doctor, مجھے اب ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا. I don't know how to put this politely, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے نرمی سے رہوں. but may I ask you to please go to the bathroom and be sick, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کو میں go to please you, I ask you to please, میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں to go to bathroom and be sick, اور کیا آپ واش روم جائیں. be sick asked the shocked visitor, کہ وہ کیا کہتے ہیں وزٹرز جو ہے مہمان ہیں وہ شوکلی اس سے پوچھ رہے ہیں بیسک. یس آئی ایم ٹیریبلی سوری, میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوفناک طریقے سے, پریشان کن طریقے سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آئی سیڈ, میں نے کہا پلیز مہربانی کر گیٹ ریڈ آف دا فوڈ, اس کھانے کو چھوڑ دیں. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو سفر فرام فوڈ پوائزننگ, میں نہیں چاہتا کہ آپ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوں. نیور ہیڈ دے ریسیو سچ اے ریکویسٹ, انہوں نے کبھی ایسی ریکویسٹ جو تھی وہ نہیں ان کو کی گئی تھی. اینڈ نیور ہیڈ آئی گیون سچ این ایڈوائز ان آل مائی ایئرس, وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی کئی سالوں سے میں نے کبھی بھی کسی کو ایسی ایڈوائز نہیں کی. یو کین امیجن, آپ سوچ سکتے ہیں, دا سین ویل انف, کہ کیسا وہ جو سین تھا وہ کیسا تھا. دین دا ہاؤس بیکیم اے شیمبلز اوور دا نیکسٹ ہاف این آور, جو تھا وہ گھر کا ماحول جو تھا وہ اگلے ہی آدھے گھنٹے میں بہت عجیب و غریب ہو گیا تھا. دا کاؤنسلر اینڈ ہز وائف لک ویری گرین, اور جو کاؤنسلر اور اس کی بیوی تھی وہ ان کا کلر جو تھا وہ رنگ گرین سبز ہونا شروع ہو گیا تھا. آئی واز فیلنگ نو بیٹر, مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. ان مائی ہیڈ, اور میرے سر میں. دا روم اسپن راؤنڈ اراؤنڈ, میرا جو سر تھا, جو کمرہ تھا وہ گول گول گھوم رہا تھا. ایگزاسٹڈ, بہت تھکا ہوا فیل کر رہا تھا. وی کولیپسڈ انٹو کمفرٹیبل چیئرس, ہم جلدی جو آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ گئے ان سٹنگ روم میں. وی سیٹ ریپڈ ان بلینکٹس بائی دا فائر, آگ کے پاس ہم نے اپنے آپ کو کمبلوں میں لپیٹ لیا. لوکنگ ان ٹو دا فلیمز اینڈ ٹرائنگ ناٹ ٹو تھنک اباؤٹ واٹ ہیڈ ہیپنڈ, اور آگ کے شعلوں کے اندر دیکھنا شروع کیا, اور تاکہ ہم اس سوچ سے بچ سکیں کہ کیا ہوا ہے, واٹ ہیڈ ہیپنڈ, کیا ہوا تھا. آئی روز, میں اٹھا, اینڈ وینٹ ٹو چیک آن بہلول, اور بہلول کو چیک کرنے گئی. دا پور مین ہیڈ لکڈ سو اپسیٹ, جو غریب آدمی تھا وہ بہت زیادہ افسردہ نظر آ رہا تھا. آئی فاؤنڈ بہلول سٹنگ آن دا بیک ڈور اسٹیپ, اور بہلول کو میں نے پچھلے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا. ہز ہیڈ ان ہز ہینڈ, اس کا سر اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا. جینٹلی راکنگ ٹو اینڈ فرو اینڈ ومپرنگ سافٹلی, وہ کیا کہہ رہا تھا کہ وہ جیسے وہ آگے کو پیچھے کو ایسے افسردہ ہو کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے, جیسے انسان افسردگی میں ایسے جھولتا ہے, اور اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا, بہت نرمی سے اپنے آپ سے بات کر رہا تھا. نیور مائنڈ بہلول پریشان نہ ہو. آئی سیڈ ٹرائنگ ٹو کنسول ہم, میں نے اس کو جو ہے حوصلہ دیا. اٹس ناٹ یور فالٹ, یہ تمہارا قصور نہیں ہے. اٹ کوڈنٹ بی ہیلپ, اور اس کو نہیں روکا جا سکتا تھا. آئی ایم شیور اور وزٹرز ول بی آل رائٹ, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے مہمان بھی ٹھیک ہوں گے. بہلول لکڈ اپ ایٹ می, بہلول نے میری طرف دیکھا. وتھ ٹیئر فلڈ آئیز, آنسو بھری آنکھوں سے. آئی سپوزڈ وی ہیڈ بیٹر کلیکٹ اپ دا چکنس ناؤ, اور میرا خیال ہے کہ ہم اب اچھی جو ہے بیٹر کلیکٹ اپ اور اچھی مرغیاں رکھیں گے. آئی سجیسٹڈ, میں نے اپنے جو ہے اس کو مشورہ دیا. بہلول گیو می اے بلینک لک, بہلول نے خالی نظروں سے میری طرف دیکھا. دا چکنس, بہلول مرغیاں. آئی ایکسپلینڈ, میں نے دوبارہ اس کی وضاحت کی. دا چکنز آر
دے شوڈ ناٹ بی لیفٹ لائنگ اراؤنڈ. ویئر آر دے. اب وہ بچی ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب ناٹ بچی نہیں ہے. ویئر آر دے، کہاں ہیں وہ چکنس میڈم، مرغیاں کہاں ہیں؟ آس بہلول نے پوچھا. ہاؤ کین وی فائنڈ، مرغیاں کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ویل ویئر دے ڈیڈ ڈائی، وہ کہاں مری ہیں؟ آئی آس پوچھا. دے مسٹ بی ان دا بیک یارڈ سم ویئر، پیچھے صحن میں کہیں ہوں گی، ہونا چاہیے. نو نو میڈم سیٹ بہلول نے کہا. دا چکنز آر ناٹ ہیئر، مرغیاں یہاں نہیں ہیں. آئی ٹولڈ یو دے آر ڈیڈ، وہ مر گئی ہیں. یس بہلول، ہاں بہلول. آئی سیڈ وتھ سم اریٹیشن، میں نے گھبراہٹ سے اور اس کو کہا کہ ہاں بہلول مجھے پتہ ہے وہ مر گئی، بٹ ویئر دے، لیکن وہ ہیں کہاں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ. سیٹ بہلول. دا فاکس کلڈ دیم، جو فاکس تھی انہوں نے اس کو مار دیا لومڑی نے. اینڈ ٹک دیم اوے سم ویئر، ان کو کہیں اور لے گئی. ڈڈ دے ناٹ ڈائی آف فوڈ پوائزننگ، کیا وہ فوڈ پوائزننگ سے نہیں مری؟ آئی آس، میں نے پوچھا. نو میڈم، نہیں میڈم. سیٹ بہلول نے کہا. فاکس کلڈ دیم، کہ ایک لومڑی نے ان کو مار دیا تھا. آئی ٹک اے ڈیپ بریتھ، میں نے گہرا سانس لیا. آئی واز ٹو ویک ٹو اٹیک دا مین، اب میرے اتنی کمزور تھی کہ میں اس آدمی پہ حملہ نہیں کر سکتی تھی. آئی ٹرنڈ اینڈ واک انسٹیڈلی انٹو دا ہاؤس، اور میں مڑی اور لڑکھڑاتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی. آئی ہیڈ سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو اینڈ این اپولوجائی ٹو میک، اور میرے پاس کچھ وضاحت تھی دینے کے لیے اور معافی تھی مانگنے کے لیے. یہ تھا بہلول. اب پتہ نہیں اس ایشو میں اس میں کیا کیا ہے کہ وہ لومڑی آئی، اس کو وہ کہاں تھا، وہ کھانے میں بزی تھا. تو اس سٹوری میں اس جو بہلول ہے اس کے بارے میں سٹوری بتائی گئی کہ وہ کیسا انسان تھا، ہمبل تھا، اس کی میڈم بھی ہمبل تھی. تو آپ نے جو بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس لیکچر کو چیک کر کے کرنی ہے تاکہ آپ کی کوئی مسٹیک نہ ہو. نیکسٹ ہم اس کا نوٹ بک ورک اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، جو آپ نے ڈے وائز اپنی نوٹ بک ریڈی کر کے، پیج ریڈی کر کے اچھے طریقے سے اس پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے. نمبر 1 ہے پوائزن مینس زہر. کنسول، تسلی دینا. پینٹری ہوتا ہے جو ہمارا سٹور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو کچن کے ساتھ ہوتا ہے، بھنڈار جس کو بولتے ہیں. ٹکڈ انٹو ہوتا ہے اندر چلے جانا، جھانکنا. ایکسائٹیڈ، پرجوش. سروڈ، خدمت کی. گریجولی، آہستگی سے. ونڈرفل، حیران کن. اوکیژن، موقع. کولیپسڈ، تباہ شدہ. اریٹیشن، پریشانی. وزٹر، مہمان. اپولوجائی، معاف کرنا. ایگزاسٹڈ، تھکا ہوا. نیکسٹ ہے ہمارے ڈکٹیشن ورڈز ہیں. پینٹری. نمبر 2 پوائزن. سروڈ. کولیپسڈ. اپولوجائی. ایگزاسٹڈ. نیکسٹ کوشچن آنسر کو ڈسکس کریں گے. وٹ کائنڈ آف پرسن واز بہلول؟ بہلول واز اے کام پرسن. بہلول جو پرسکون انسان تھا. وائی واز دیئر نو فوڈ ان دا ہاؤس دیٹ ڈے؟ کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس دن کھانے میں، رائٹر جو پوچھ رہا ہے کہ اس دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ کیوں نہیں تھا؟ آنسر ہے اٹ واز دیٹ ڈے مینس آل دا سپلائز ور فنشڈ، کہ سب جو چیزیں تھیں کھانے پینے کا سامان جو تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا. کوشچن نمبر 3 ہے وائی واز بہلول آس ٹو فیڈ دا چکنس؟ کہ بہلول کو مرغیوں کو کھانا دینے کے لیے کیوں کہا گیا تھا؟ بیکاز دا چکنس ہیو اینی ill افیکٹ، اور کچھ وجہ سے وہ بیمار تھیں. آفٹر ایٹنگ دا فوڈ، کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ جو تھیں وہ کچھ بیماری فیل کر رہی تھیں. پہلے وہ بیمار ہوں گی نا، تو اب وہ اس کا افیکٹ ختم کرنے کے لیے اس نے اس کو کہا تھا کہ ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دو. ڈیڈ دا کاؤنسلر اینڈ ہز وائف ایکسپیکٹ ٹو اسٹے فار سپر؟ کہ کاؤنسلر جو تھا اور اس کی وائف جو تھی، کیا ان کو امید تھا کہ وہ کھانے کے لیے رکیں گے؟ نو دے ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ ٹو اسٹے فار سپر، کہ امید نہیں تھی کہ وہ رات کے کھانے کے لیے رکیں گے. سپر ہوتا ہے اور ریئل ورڈ، اور سپر کہتے ہیں رات کے کھانے کو. کوشچن نمبر 5 ہے واٹ ڈیڈ دا لیڈی تھنک وین شی ہرڈ دا نیوز دیٹ چکن ور ڈیڈ؟ تو جو لیڈی تھی، جو مالکن تھی، اس نے کیا سوچا جب اس نے خبر سنی کہ مرغیاں مر گئی ہیں؟ شی تھاٹ دیٹ دا چکنس ہیڈ فوڈ پوائزننگ اینڈ ناؤ شی اینڈ ہر گیسٹ ٹو شیل ہیو اٹ. کہ اس نے سمجھا کہ وہی کھانا ان کو ڈالا گیا ہے، وہی کھانا مجھے ڈالا گیا ہے، کہ میں جب مرغیاں ہیں ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے. اینڈ ناؤ شی اینڈ ہر وہ اور اس کے جو مہمان ہیں ان کو بھی یہی مسئلہ ہوگا. نمبر 6 ہے ہاؤ ڈیڈ دا چکن ڈائی؟ چکن جو تھیں وہ کیسے مری؟ چکن ور کلڈ بائی اے فاکس، اور جو مرغیاں تھیں ان کو ایک لومڑی نے مار دیا تھا. نیکسٹ ورڈ سینٹینسز ہیں، وہ
I'm going to show in the screen in the lecture, and you can saw at the screen. Number one ہے gradually, آہستہ آہستہ. The sky has gradually clouded over. جو آسمان ہے وہ آہستہ آہستہ بادلوں سے بھر رہا ہے. نمبر ٹو looked blankly, خالی نظروں سے دیکھنا, کچھ سمجھ نہ پانے والے انداز میں دیکھنا. He looked blankly at me, اس نے میری طرف خالی نظروں سے دیکھا. Hover, منڈلانا. Bees hovered around the hive, جو مکھیاں تھیں, hive کہتے ہیں چھتے کو, جو چھتے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں. Summoned, بلانا. I have summoned, I have been summoned, مجھے بلایا جا چکا ہے. Shambles ہوتا ہے کباڑ خانہ. The ship's interior was an utter shambles, جو شپ کا انٹیریئر تھا وہ بہت زیادہ بری حالت میں تھا, کباڑ خانہ بن چکا تھا. With some alarm, کسی قدر گھبراہٹ کے ساتھ. It was with some alarm that I watched events unfold, اتنا الارمنگ سچویشن, گھبراہٹ تھی کہ میں چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہی تھی. Glancing nervously, گھبراہٹ بھری نظروں سے. The man glanced at this watch, اور جو آدمی تھا وہ میری طرف جو تھا وہ گھبراہٹ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں بھی یہ بہلول کے بارے میں کہا. تو اسٹوڈنٹس, دس از یور یونٹ نمبر 7 which I have to discuss in this lecture with you. سو آپ لیکچر کو بار بار چیک کریں, اپنی ریڈنگ کو چیک کریں, اور اپنا نوٹ بک ورک اس ویک کا کمپلیٹ کر کے لائیں, اپنا سمر پیک کا ورک اس ویک کا کمپلیٹ کر کے لائیں. جہاں بھی آپ کو پرابلم ہو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم آلویز ہیئر فار یور ہیلپ. سو کائنڈلی pay attention to your studies, students, and be loyal and be honest with your studies. Thank you so much. Take care of your health. Allah